الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه الأربعين النووية عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكهها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه الإمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة بن بردزبة البخاري، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور بے شمار درود و سلام پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، ہم نے ایک متون حدیث کی مختصر کتاب کو اختیار کیا ہے دروس کے لیے، اور یہ ہے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الاربعون النوویہ. ایک مختصر کتاب، لیکن دنیا کے اندر اس کو اللہ تعالیٰ نے قبولیت سے نوازا. پوری دنیا میں اس وقت اس کو جگہ جگہ پر اس کے دروس ہوتے ہیں. مدارس میں اور غیر مدارس میں بچوں کو یاد کرائی جاتی ہیں اس کی احادیث میں جو لائی گئی ہیں. اور کل بھی ہم نے جو مختصر گفتگو کی تھی اس حوالے سے، آج ہم اس کتاب کی پہلی حدیث کو لیں گے. حدیث کو روایت کیا ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے، اور مصنف رحمت اللہ علیہ نے کہا ان امیر المؤمنین. امیر المؤمنین جو ہے لقب ہے یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا. اور اہل علم لکھتے ہیں کہ یہ پہلا لقب تھا امیر المؤمنین کا جو عمر فاروق کو اس کے لیے استعمال کیا گیا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو مسلمانوں کی خلافت جن کے حوالے تھی وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابوبکر صدیق کو خلیفۃ الرسول کہا جاتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ. ابوبکر کے دنیا سے چلے جانے کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے خلیفہ بنے. اس کے بعد جس کو کہیں گے خلیفتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ کے خلیفے کا خلیفہ، جانشین کا جانشین. تو اس کا جو امیر المؤمنین سب سے پہلے کہتے ہیں جنہوں نے یہ لقب دیا تھا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو، بعض کہتے ہیں مغیرہ بن شعبہ نے کہا تھا. صحابی رسول تھے یہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ. انہوں نے کہا تھا عمر سے انت امیرنا ونحن المؤمنون فانت امیر المؤمنین،
مغیرہ بن شعبہ نے کہا تھا عمر بن خطاب سے کہ آپ ہمارے امیر ہیں اور ہم مؤمنین ہیں، پس آپ امیر المؤمنین بن گئے۔ اور اسی طرح دوسرا ایک قصہ آیا ہے جس کو ائمہ نے حسن قرار دیا ہے اپنی کتابوں کے اندر، بعض نے صحیح قرار دیا ہے۔ کہتے ہیں لبید ابن ربیعہ اور عدی بن حاتم ایک مرتبہ عمر بن خطاب کے پاس آئے، دونوں صحابی ہیں۔ لبید بن ربیعہ ایک مشہور شاعر تھے اسلام سے پہلے، المعلقات جو طالب علم مدرسوں میں پڑھتے ہیں وہاں پر سبع معلقات جو ہے کتاب ہے، مشہور ہے، جو دور جاہلیت کے مشہور شعراء کے شاعروں پر مشتمل ہے، شعروں پر مشتمل ہے۔ ان میں سے ایک یہ بھی تھے لبید بن ربیعہ، یہ، اور دوسرا عدی بن حاتم۔ اور عدی بن حاتم کے حوالے سے بھی آتا ہے کہ یہ ایک بہت سخی انسان تھے۔ یہ دونوں جب حضرت عمر کے پاس آئے تو غالباً عمرو بن عاص تھے، ان کو کہا ہمیں اجازت دیجیے، ہم امیر المؤمنین کے پاس جانا چاہتے ہیں۔ تو کہا یہ پہلا لقب ہے جو آپ دے رہے ہو، اس سے پہلے ایسا لقب نہیں دیا گیا تھا، نہ ہی ہمارے اندر یہ مشہور تھا۔ تو انہوں نے کہا عمر بن خطاب سے انت امیرنا ونحن المؤمنون، آپ ہمارے امیر ہو اور ہم مؤمنین ہیں، لہذا انت امیر المؤمنین، آپ مومنوں کے جو ہے وہ امیر، اور یہ لقب دیا گیا کس کو؟ عمر فاروق کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ یہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں۔ پھر کہا امیر المؤمنین ابی حفص، ابی حفص ان کی کنیت تھی، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت تھی ابی حفص۔ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر فاروق کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں، کیونکہ الذی یفرق بین الحق والباطل، اور اسی طرح کہتے ہیں کہ وہ جو ہے کسی پر جو ہے مظلوم کی مدد، کسی کو ظالم وغیرہ اس کو الگ کرنا، فرق کرنا، ظالم اور مظلوم وغیرہ، اس ناحیے سے جو ان کو لقب دیا گیا تھا فاروق۔ حضرت عمر بن خطاب جو ہیں یہ وہ صحابی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جن کی اکثر ملازمت ہوا کرتی تھی۔ سیرت کے بے شمار واقعات ایسے ہیں کہ جب دیکھا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یا ان کے ساتھ اکثر جن کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا تھا ابو بکر کے بعد ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ان کے حوالے سے انہوں نے جو اسلام قبول کیا تھا وہ نبوت کا چھٹا سال تھا، اور اس حوالے سے کچھ قصص آئے ہیں، کچھ روایات آئی ہیں، جیسا کہ بعض خطبہ سے سنا جاتا ہے کہ ان کے اسلام کا جو واقعہ ہے، یا بعض کتابوں کے اندر اردو والی خاص کر ان کے اندر لکھا جاتا ہے ان قصوں کو کہ وہ ایک دن جا رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نقصان پہنچانے، نعوذ باللہ قتل کرنے، تو راستے میں انہوں نے قرآن سنا۔ اور بھی دیگر قصے کچھ آئے ہیں، لیکن دیکھتے ہیں محدثین کی نگاہ میں ان قصوں کی جو ہے وہ کہیں سند ان کی ثابت نہیں ہے، کہیں پر روات پر کلام ہے۔ اس حوالے سے جو صحیح آیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، اے اللہ اسلام کو جو ہے دو انسانوں کی میں سے کسی ایک سے اسلام کی مدد فرما۔ اس میں سے ایک عمر بن خطاب تھے۔ عمر بن خطاب جو ہے ایک بہادر اور مکہ میں جو ہے جانے مانے انسان پہچانے جاتے تھے، قریش کے خاندان میں سے ایک مشہور تھے۔ اور ساتھ ہی ساتھ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے بعد بھی، جب اسلام قبول کیا اس کے بعد بھی جو ان کا دبدبہ تھا کفار پر، مشرکین پر، وہ آپ سب جانتے ہیں۔ اور یہی وہ صحابی ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں، جن کو عشرہ مبشرہ میں کہا جاتا ہے، جن کو جنت کی خوشخبری دی گئی ہے۔ جنت کی خوشخبری جن 10 صحابہ کو ایک مجلس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی، ان میں سے ایک عمر بن خطاب بھی تھے رضی اللہ تعالی عنہ و ارضا، عمر بن خطاب۔ اور ساتھ ہی ساتھ اس حوالے سے یہ بھی آیا ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے
کہ شیطان بھی جو ہے نا ان سے بھاگتا ہے، بلکہ ایک حدیث میں، ایک روایت میں آتا ہے، چاہے وہ انسانوں میں سے ہو یا جنوں میں سے شیاطین ہوں، وہ سب حضرت عمر بن خطاب سے جو ہیں بھاگتے ہیں، اور ان کا ایک اپنا دبدبہ تھا، اپنا ایک رعب تھا، اور اسلام کو ان سے بہت تقویت ملی تھی، بہت مضبوط ہوا تھا، اور دشمنوں کی اذیتوں میں کچھ کمی آئی تھی۔ ہر دور میں اسلام کو جو ہے اس کی بلندی کے لیے جو ہے ہر زمانے میں ہم دیکھتے ہیں نوجوانوں کا بڑا کردار رہا ہے۔ تاریخ میں جب ہم دیکھتے ہیں صحابہ کے زمانے سے لے کر آج تلک، جہاں پر بھی نوجوان اگر دین کے لیے بیدار ہو گئے ہیں، وہاں پر ہر قسم کا جو دشمن ہے، ہر قسم کا جو دین کے ساتھ زیادتی کرنے والا جو ہے وہ نامراد ہوتا ہے۔ لیکن جس دن یہی نوجوان مسلمان ہونے کے باوجود جو ہے غیروں کے سوچ کا شکار ہو جاتا ہے، غیروں کی فکر اس کے اندر پیدا کی جاتی ہے، جو اغیار کی سوچوں کا، اغیار کے طریقے پر چلتا ہے، تو اس وقت کہیں نہ کہیں اسلام جہاں میں کمزور نظر آتا ہے، جیسا کہ آج کل کے زمانے میں ہمارے علاقوں کے اندر، ہمارے ملکوں کے اندر، کیونکہ اکثریت جو نوجوانوں کی ہمارے بیچ ہے، طاقت ہے ان کے پاس، سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن ان کی تمام تر طاقت اور ان کی تمام تر جو ان کے اندر صلاحیت ہے، وہ دین کے لیے نہیں بلکہ دنیاوی کاموں میں استعمال کی جاتی ہے۔ اور دنیا والے بھی یہ چیز اچھے طریقے سے جانتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ نوجوان ہی جو ہے وہ کسی بھی قوم کی ترقی اور ذلت کا جو ہے ایک بڑا سبب بنتا ہے۔ اس کے اندر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کے جو واقعہ ہے، اس کے بعد جو ان کا اسلام کے ساتھ رہا، وہاں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ نوجوان ہمیشہ جو ہے اس دین کے لیے بڑے خیر اور مفید ثابت ہوئے ہیں، اور آج بھی یہ ممکن ہے، آج بھی یہ ممکن ہے اگر نوجوانوں کے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے کہ ہم جہاں پر دنیاوی کاموں میں پیش رہتے ہیں، ہم سے دنیاوی کاموں میں مدد لی جاتی ہے، دین کے لیے بھی کہیں نہ کہیں ہمیں جو ہے کوئی خدمت کر دینی چاہیے۔ اس جوانی میں، اس خون میں، جہاں پر کوئی بھی کام کرنا ان کے لیے آسان ہے، تو دین کا کام کرنا جو ہے من باب اولا ان کے لیے زیادہ مناسب اور خیر اور بھلائی کا باعث ہے۔ آج کل جو ہم دیکھتے ہیں اکثر ہمارے جو پروگرام ہیں، دعوتی پروگرام ہوں یا کوئی اصلاحی پروگرام ہوں، اس میں بزرگ لوگ تو بہت نظر آتے ہیں، بچے بھی نظر آتے ہیں۔ جمعہ کے دن اگر ہم مسجد میں دیکھتے ہیں، کل جمعہ ہے، جمعہ کے دن بھی ہم مسجد میں دیکھتے ہیں تو پہلے آپ دیکھیں گے یا تو بوڑھے لوگ مسجد میں آتے ہوں گے یا بچے ہوتے ہیں، بچے اور بوڑھے ہی، نوجوان پیچھے نظر آ رہا ہے۔ جس دن سے یہ نوجوان دینی محفلوں میں پیچھے نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، وہاں سے ہی قوموں کے اندر تمام قسم کے بگاڑ اور فساد پیدا شروع ہو جاتے ہیں۔ نوجوان جو ہے اس کا ایک اپنا کردار ہوتا ہے قوم کے اندر ہر حساب سے۔ تو ہمیں بھی ان دروس کے ذریعے سے اپنے نوجوانوں تک ہم یہ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں کہ آج بھی آپ دین کے لیے بہت کام آ سکتے ہو، اس دین کو آگے پہنچانے میں، اس دین کی ترقی اور اس دین کی دوسروں تک پہنچانے میں آپ کا ایک کلیدی کردار ہونا چاہیے اور توقعات یہی ہے۔ کہیں مرتبہ دائی جو ہے اپنے آپ کو کمزور سمجھتا ہے جب وہ اپنی دعوت میں نوجوانوں کو نہیں پاتا ہے، نوجوان اس کی حوصلہ افزائی میں نظر نہیں آتے ہیں، نوجوان اس پیغام کو آگے پہنچانے میں نظر نہیں آتے ہیں۔ نوجوان کہاں ہے؟ کھیل کے پیچھے، کرکٹ کے پیچھے اور یہ دوسری فتنوں کے پیچھے جو ہے لگا رہتا ہے۔ دنیاوی کاموں میں بھی نوجوانوں کو آگے رہنا چاہیے، خاص کر جو مسلمان نوجوان ہوگا اس کو دنیاوی کاموں میں بھی پیش رہنا چاہیے، جو دنیاوی کام معاشرے کے لیے خیر ہوں، بھلائی ثابت ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ دین کے لیے اس کے پاس وقت ہونا چاہیے، دین کے لیے اس کی ایک جذبہ ہونا چاہیے۔ تو بہرحال عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خلیفہ ثانی ہیں، اور 10 سال تک انہوں نے خلافت کی، اور دنیا والے آج بھی جانتے ہیں کس قسم کا انصاف کا ترازو تھا ان کے پاس، کس طرح انصاف کے ساتھ انہوں نے وہ خلافت کی تھی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔
اور ان کی زندگی کس طریقے سے عاجزانہ تھی، اور زندگی ان کی کس طرح جو ہے وہ عاجزی والی تھی، اور کس طرح ان کے اندر خشوع اور خضوع تھا۔ دنیا کے تیسرے حصے پر غالباً ان کی حکومت تھی، لیکن ان کی جو بادشاہت تھی، ان کا جو رہنا سہنا تھا، وہ ایک عام انسان کی مانند تھا۔ اسلام نے شروع روز سے ہی یہ درس دیا کہ اہل اسلام دنیا تو ان کے ساتھ چلتی ہے، لیکن زیادہ اہمیت دنیا کو نہیں دیتے ہیں۔ اسی لیے ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مقصد دنیا ہوگا، دنیا کمانا، دنیا حاصل کرنا، دنیا میں کوئی کام کرنا، دنیا کے لیے سب کچھ جینا مرنا، تو اللہ تعالیٰ اس دنیا کے امور کو بکھیر دیتا ہے، کوئی ترتیب نہیں رہتی، اس کے سارے کام بکھیر دیے جاتے ہیں، پریشانی اس کی زندگی میں آ جاتی ہیں، جس کا ٹارگیٹ ہی ہوگا بس دنیا۔ ایک مصیبت ہے۔ اسی لیے دنیا دار آپ نے دیکھے ہوں گے، بڑے بڑے دولت والے مالدار انسان جو ہے، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے ان کو اس قسم کی پریشانیاں لاحق ہوتے ہیں، کبھی ہارٹ اٹیک، کبھی یا دوسری کوئی چیزیں سننے کو ملتی ہیں۔ ان کے پاس ہر قسم کی سہولت ہوتی ہے، لیکن ان کی جو زندگی ہوتی ہے، اپنی اندرونی داخلی زندگی، وہ بڑی پریشان کن ہوتی ہے، کیونکہ ان کے امور کو اللہ تعالیٰ بخیر دیتا ہے۔ اس نے فرمایا کہ جس کا مقصد دنیا ہو، اس کے امور میں کوئی ترتیب نہیں رہتی، اس کی زندگی کے جو معاملات ہیں وہ صحیح طریقے پر نہیں رہتے، وہ بکھر جاتے ہیں اور پریشانیوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور جس کا مقصد آخرت ہوگا، کسی بھی کام سے ہم آخرت کے لیے کام کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارے معاشرے کے اندر کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، کوئی ماسٹر بننا چاہتا ہے، کوئی انجینئر بننا چاہتا ہے، لیکن اگر وہ شروع سے یہ نیت رکھے گا کہ اگر میں ڈاکٹر بن گیا، میں کل غریبوں کا خیال رکھوں گا، یہاں سے بھی وہ آخرت کی فکر رکھ سکتا ہے، غریبوں کا خیال رکھوں گا، اگر مجھے رب نے دولت دی، جو ہمارے آس پاس محتاج ہیں ان کی مدد کروں گا، تو یہ ہو گیا آخرت کی۔ دنیا بھی اس کے پاس آئے گی اور آخرت بھی اس کے ساتھ ساتھ چلے گی، ٹارگیٹ اس کا آخرت ہوگا۔ میں یہ جو کام کرنے جا رہا ہوں، اگر اللہ تعالیٰ نے اس میں مجھے برکت دی، اللہ نے مجھے اس میں کامیابی دی، میں تو دین کے لیے یہ چیز استعمال کروں گا۔ اس نیت سے جس دن ہمارے امور چلنے شروع ہو جائیں گے، تمام تر بیماریوں کا حل، تمام تر ڈپریشن اور جو ہے یہ تمام تر چیزیں جو ہے نا، یہ ترتیب والی ہو جائیں گی، کیونکہ یہ فرمان رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو عمر بن خطاب 10 برس تک خلافت کرتے ہیں۔ 23 میں ان کی دنیا سے رخصتی ہوتی ہے، دنیا سے چلے جاتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضا۔ اور یہ وہ حدیث ہے جس کو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنتے ہیں، کیونکہ آپ کو معلوم ہوگا سامعین کرام، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ ایک ساتھی تھے۔ یہ ایک دن ایک ساتھی نبی کے پاس رہتا تھا اور دوسرے دن دوسرا ساتھی۔ جس دن عمر رہتا تھا نبی اسلام کے ساتھ، دن کی تمام احادیث، جو دن کے فرامین، جو رسم کی جو اسلام کے حوالے سے رہنمائی تھی، وہ اپنے ساتھی کو پہنچاتے تھے۔ ان کو دین کی کتنی فکر رہتی تھی، دین کی فکر کس طریقے سے ان میں رہتی تھی۔ جس دن عمر نہیں رہتے تھے، ان کے ساتھ ہی رہتے تھے کہ اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دینی فرامین ہوں گے، ارشادات ہوں گے، وہ عمر کو بتائے گا۔ کاش کہ ہمارے معاشرے کے اندر بھی اس قسم کی سوچ پیدا ہو جاتی۔ اگر کسی دن مجبوری سے کوئی درس میں شامل نہیں ہو سکتا، وہ اپنے کسی نائب کو، کسی دوسرے کو بھیج دیتا کہ آپ سنیں اور کل ہم تک یہ بات پہنچا دینا۔ تو مشغولیت ان کو بھی تھی، دنیاوی امور ان کے بھی تھے، لیکن انہوں نے جو دین کے لیے کام کیا وہ ہمارے سامنے آج آیا اور بیان ہے۔ عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ میں نے خود سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے، انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیت پر ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ نے اپنی 2 صحیح کتابوں کے اندر نقل کیا ہے، جیسا کہ اس کتاب والے نے بھی اس میں حوالہ دیا ہے۔ اور امام بخاری اور امام مسلم کی 2 صحیح کتابیں جن پر پوری امت کا اتفاق ہے، قرآن کے بعد جو 2 صحیح ترین کتابیں ہیں وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہیں۔ ان کا مقام اور منزلت جو ہے دنیا والے ہر ایک جو ہے اس کو جانتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس حدیث میں، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے اسی حدیث سے اپنی صحیح بخاری کی ابتدا کی ہے، اور بھی بہت سارے محدثین نے اپنی کتابوں کی ابتدا جو ہے اسی حدیث سے کی ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا جو دار و مدار ہے
وہ نیت پر ہے۔ یہ ایک عظیم حدیث ہے جو احادیث رسول ہیں ان میں سے، یہ ایک عظیم حدیث ہے، بلکہ بعض ائمہ نے اس کو علم کا تیسرا حصہ قرار دیا ہے۔ اور احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے حوالے سے آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد جو ہے وہ 3 احادیث پر ہے۔ احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد جو ہے وہ 3 احادیث پر ہے، اور ایک حدیث ان میں سے یہ ایک ہے، انما الاعمال بالنیات۔ یہ حدیث عمر بن خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ اور دوسری حدیث جس کے بارے میں احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ جن کا اسلام کی بنیاد 3 احادیث پر ہے، دوسری حدیث ہے وہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو ہمارے اس دین کے اندر کوئی نئی چیز ایجاد کرے گا وہ مردود ہے۔ اور تیسری حدیث جس کے بارے میں احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد 3 احادیث پر ہے، اس میں سے تیسری حدیث ہے وہ نعمان بن بشیر والی روایت، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحلال بین والحرام بین، حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے۔ ان 3 حدیثوں کو احمد بن حنبل کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، تمام اسلام کی جو احادیث جتنے آئی ہیں اس حوالے سے، ان تمام کی بنیاد ان 3 احادیث پر ہے، ان 3 احادیث پر ہے، انما الاعمال بالنیات، اور دوسری حدیث من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، اور تیسری جو ہے الحلال بین والحرام بین۔ تو اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ نیت پر ہے۔ جتنے بھی اعمال ہم کرتے ہیں، اور نیت سے ہی جو ہے اعمال میں فرق ہوتا ہے، اعمال میں فرق ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ظہر کی بھی 4 فرض ہوتے ہیں جو ہم امام صاحب کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور عصر کی نماز میں بھی 4 فرض ہوتے ہیں جو ہم امام صاحب کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ ان دونوں نمازوں کو فرق کرنے والی جو چیز ہے وہ نیت ہے۔ ظہر کے وقت ہمیں ظہر کی نیت ہوتی ہے، اور عصر کے وقت ہمیں عصر کی نیت ہوتی ہے۔ اسی طرح ہم میں سے کوئی ایسے ساتھی ہیں جو نوافل روزوں کا اہتمام کرتے ہیں، تو رمضان کا روزہ جب رکھتے ہیں اور نفلی روزہ رکھتے ہیں، ان دونوں میں جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ نیت ہے۔ کوئی نفلی عبادت کرتا ہے، سنتیں پڑھتا ہے، نوافل تہجد پڑھتا ہے، اس کی نماز اور فرض والی نماز میں جو فرق کرنے والی جو چیز ہے وہ نیت ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ نیت ہے، نیت ہے۔ اور نیت کا جو مقام ہے، نیت کی جو جگہ ہے، وہ انسان کا دل ہے۔ دل کے ارادے کو نیت کہا جاتا ہے، دل کے ارادے کو نیت کہا جاتا ہے۔ اور پھر یہ نیت ہی جو ہے انسان کے اعمال اور عادات میں، عبادات اور عادات میں جو ہے وہ فرق کرتی ہے، فرق کرتی ہے۔ عبادت اور عادت میں وہ نیت ہے۔ مثال کے طور پر کوئی غسل کرتا ہے، نہاتا ہے، گرمی لگی ہے اس کو یا میل ہے جسم پر، تو اس ارادے سے، تو دوسرا نہاتا ہے اس ارادے سے کہ وہ غسل کرے گا، غسل جنابت اس کو ہے، وہ غسل کرنے کے بعد نماز پڑھے گا یا کوئی عمل کرے گا، کوئی بھی وعظ کرے گا، تو اس کی جو نیت ہے وہ اس دوسرے والے غسل سے جو ہے وہ فرق کرتی ہے۔ عام عادت اور عبادت میں جو فرق کرنے والی جو چیز ہے وہ نیت ہے، اور نیت سے ہی اعمال کا، اسی پر اعمال کا دار و مدار ہے۔ نیت کے ذریعے سے ہی اعمال کی جو ہے وہ مقام اور منزلت رکھتے ہیں اللہ رب العالمین کے پاس۔ کبھی کبھار عمل چھوٹا ہوتا ہے لیکن نیت اس کو بڑا بنا دیتی ہے، اور کبھی کبھار عمل بڑا ہوگا لیکن نیت اس میں نہیں صحیح طریقے کی ہوگی تو وہ بڑا عمل بھی چھوٹا بن سکتا ہے۔ اور اس انما الاعمال بالنیات میں جو ہے اس ایک چیز کی طرف بھی اشارہ ہے، وہ یہ ہے کہ جو دل کے اندر مقام ہے اس نیت کا، یہ نیت ہمیشہ خالص اعمال میں جو ہے اللہ کے لیے ہونی چاہیے، کیونکہ اعمال کے قبولیت کے لیے پہلی شرط ہے وہ خالص اللہ کے لیے ہونے چاہیے، خالص اللہ کے لیے ہونے چاہیے۔ اور اعمال کی درستگی کے لیے جو دوسری شرط ہے وہ مطابقت ہونی چاہیے ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر نیت صحیح نہیں تو عمل درست نہیں ہوگا۔ وہ ایک ایکسرسائز بھی ہو سکتی ہے۔ اگر ایک انسان اذان ہوتی ہے فجر کی، اٹھتا ہے، وضو بنا لیا، نماز پڑھ لی، لیکن اس چیز کو اپنے دل و دماغ میں حاضر نہیں کیا کہ اس ٹھنڈی میں جو میں وضو بنا رہا ہوں، اس وضو کے ذریعے سے میں اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں، اللہ کی رضامندی حاصل کرنا چاہتا ہوں، اس نماز کے ذریعے سے میں اللہ کی رضامندی حاصل کرنا چاہتا ہوں، یہ فرض ہے مجھ پر۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے ہم پر فرض قرار دیے ہیں 5 نمازیں،
تو تبھی जाकर उसको उसका सवाब मिलेगा, तभी जाकर उसको उसका अजर मिलेगा, वगरना उसकी जो इबादत है वो तो मौजूद है लेकिन कबूल नहीं होगी। कैसे? इसके एक हदीस में मिसाल से वाज़ेह करना चाहूंगा। अमल कभी मौजूद होता है लेकिन कबूल नहीं होता है। इसकी एक वाज़ेह मिसाल जो मैं आप सामीन तक पहुंचाना चाहूंगा वो ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा मस्जिद में बैठे थे। एक साथी आते हैं, वो नमाज पढ़ते हैं 2 रकात, तहियतुल मस्जिद जिसको कहा जाता है, मस्जिद के आदाब में 2 रकात नमाज पढ़ते हैं। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं, सलाम करते हैं। सलाम का जवाब देने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे फरमाते हैं, ए मेरे साथी इरज फसल्ली फइन्नका लम तुसल्ली, ए मेरे साथी आप वापस जाओ, आप नमाज पढ़ो जो तहियतुल मस्जिद है, मस्जिद के आदाब में से है, क्योंकि आपने नमाज नहीं पढ़ी। अब वो सहाबा थे, उनके पास एक अदब था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उसने नमाज तो पढ़ी थी लेकिन जब सुना लम तुसल्ली, तालिब इल्म हैं जो जानते हैं इस चीज को, फेले मुजारे पर लम जो दाखिल हुआ है ये माजी मनफी का माना कर देता है कि आपने बात करने से पहले, काम करने, इस वक्त कलाम हो रहा है, इससे पहले आपने वो काम किया ही नहीं। नबी ने फरमाया फइन्नका लम तुसल्ली, आपने नमाज पढ़ी ही नहीं। वो वापस जाते हैं, 12 वो नमाज पढ़ते हैं। किस्सा यहाँ बयान करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे कहा कि आपने पढ़ी ही नहीं। हालांकि जो रिवायत कर रहा है, ये इस रिवायत को जो अल्फाज नकल कर रहे हैं सहाबी, वो कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, फइन्नका लम तुसल्ली, उसने तो नमाज पढ़ी थी, लेकिन क्यों कहा? इसलिए कि जो मशरू नमाज है, जो मतलूब नमाज है, वो वाली नमाज वो नहीं पढ़ रहा था, जिसकी वजह से उसका अमल होने के बावजूद अल्लाह के नबी ने फरमाया कि आपने जैसे गोया कि अमल किया ही नहीं। इसी तरह नियत भी जो है सामने किराम इबादत में जरूरी है। वहां पर उसकी मुताबियत नहीं थी, जो तरीका था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उस तरीके की वो नमाज नहीं पढ़ता था, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया तूने गोया कि वो अमल किया ही नहीं। इसी तरह नियत पहली शर्त है खालिस अल्लाह के लिए करना, कि अगर जो इंसान नियत से कोई अमल नहीं अंजाम देता है, गोया कि उसने वो अमल किया ही नहीं, अगरचे वाकई तौर पर वो मौजूद उसका अमल है, लेकिन वो ऐसा है ना होने के बराबर। तो अमाल का जो दारोमदार है वो नियत पर है, नियत खालिस अल्लाह की रजामंदी के लिए। अभी जो भी इंसान इबादत करे उसमें हमेशा जो है वो खुलूस होना चाहिए, इखलास होना चाहिए। इसकी बड़ी अहमियत है दीन इस्लाम के अंदर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हदीस के अंदर आया है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के रोज सबसे पहले जो जहन्नम की ईंधन बनेंगे वो 3 लोग होंगे, जिनका अमल तो बड़ा अजीम होगा, लेकिन नियत की वजह से उनको जो है नियत की वजह से उनके आमाल का कोई मकाम नहीं, बल्कि उनको अल्लाह ताला जो है दोज़ख में सबसे पहले डालेगा। वजह क्या होगी? वो रियाकारी होगी। कोई भी अमल इंसान करे रियाकारी से वो पाक और मुनज़्ज़ह होना चाहिए। अमल बिल्कुल छोटा सा भी हो, लेकिन वो खालिस अल्लाह की रज़ामंदी के लिए होना चाहिए। छोटा काम भी हो वो अल्लाह की रज़ामंदी के लिए होना चाहिए, न कि लोगों को दिखलाने के लिए। अगर लोगों को दिखलाने की गरज से कोई काम करता है, वो अमल अल्लाह की बारगाह में काबिल कबूल नहीं है। और ये 2 किस्म के लोग हो सकते हैं। एक किस्म का वो इंसान जो नमाज पढ़ता है, अल्लाह की रज़ा भी उसके साथ होती है, लेकिन लोगों को दिखलावा भी होता है, इसकी इबादत भी जो है वो काबिल कबूल नहीं है, खालिस होना चाहिए। वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, खालिस अल्लाह के लिए। और दूसरे वो रियाकारी की जो किस्म है लोगों की, वो महज होता है लोगों को दिखाने के लिए। एक है जो अल्लाह के खुशनुदी के लिए भी करता है, लेकिन इसलिए भी करता है कि लोग भी उसको देखें, लोग भी उसको बताएं। और दूसरा है खालिस लोगों की रजामंदी के लिए कोई काम करता है। तो ये दोनों जो अमल है ये अल्लाह की बारगाह में काबिल कबूल नहीं है। अलबत्ता कबूल किसका होगा? जिसकी नीयत होगी कि मैं जो भी ये अमल कर रहा हूं, इससे मुझे दुनिया की चाहे इसकी तारीफ करे या दुनिया इसकी मजम्मत करे, मैं इसलिए कर रहा हूं कि अल्लाह इससे राजी हो जाए। तो अल्लाह की रजामंदी के लिए जो अमल होगा वो जरूर खैर में उसमें होगा, आफियत उसमें जरूर होगी, भलाई उसमें जरूर होगी, क्योंकि इन्नमल अमालु बिन्नियात। अगरचे उस काम के करने वाले से जो है लोग राजी न हों,
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دی تھی تو بہت سارے لوگ اس سے نہیں مانتے تھے، لیکن یہ اللہ کی رضا کے لیے، خالص اللہ کی توحید کے لیے جو کام کر رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو ایک وقت آیا اس کا انجام جو ہوا وہ صحیح ہوا، کیونکہ نیت پر ہر چیز کا جو ہے وہ دار و مدار ہے۔ تو خالص اللہ کے لیے عمل کرنا، آج کے دور میں جو ہے سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اس کا استعمال جو ہم دیکھتے ہیں کہیں مرتبہ غلط ہوتا ہے۔ اگر غریبوں کی کہیں پر امداد ہو رہی ہے، مدد ہوتی ہے، تو مدد سے زیادہ اس کا چرچا جو ہے نا وہ سوشل میڈیا پر ہوتا ہے۔ غریبوں کی مدد سے زیادہ جو ہے چرچا وہ سوشل میڈیا پہ ہوتا ہے، حالانکہ قطعی طور پر اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ کہیں مرتبہ کہیں غریبوں کی جو ہے ان کی حوصلہ شکنی بلکہ ان کو مجروح کیا جاتا ہے، جب ان کی تصاویر لی جاتی ہیں تھوڑی سی مدد پر بہت چرچا کرنے کے لیے۔ تو اہل اسلام کو ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے کہ جو بھی مدد ہم کرتے ہیں یہ اللہ کی رضا کے لیے، اور جتنا ممکن ہو سکے وہیں پر اظہار کرے جہاں پر اظہار کرنے کا شریعت نے مطالبہ کیا ہے۔ مثال 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ مردوں کو پڑھنا۔ اب یہ کوئی نہیں کہے گا کہ میں مخلص ہوں، خالص اللہ کے لیے نماز پڑھوں گا، چھپ کے پڑھوں گا کمرے میں، نہیں۔ زکوٰۃ دینی ہے، حج کرنا ہے، یہ تو لوگ دیکھتے ہیں، لہذا جو بھی عمل انسان کرے ایسا نہ ہو کہ لوگوں کے ریا سے بچنے کے لیے انسان عمل کرنا بھی چھوڑ دے، یا پھر اللہ تعالیٰ کے جو شریعت ہے جس طریقے کی اس پر عمل نہ کیا جائے، نہیں۔ اگر غرض ایک انسان کی اللہ کی رضامندی تو اس میں جو ہے لوگ بھی اگر دیکھتے ہیں، لوگ بھی اس کو پسند کرتے ہیں، الحمدللہ۔ اگر نہیں کرتے ہیں تو اس میں بھی اس کو کبھی کسی قسم کی حوصلہ شکنی کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ تو انما الاعمال بالنیات، اعمال کو جو دار و مدار ہے وہ نیت پر ہے۔ وانما لکل امرئ ما نوى، اور ہر شخص کو وہی ملتا ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے۔ پہلے شریعت کا حکم ہے انما الاعمال بالنیات، خبردار یہ لوگوں جو بھی تم عمل کرو گے اس کا دار و مدار نیت پر ہے۔ چاہے اعمال آپ کے دل کے عمل جو ہے انسان کے دل سے بھی کر سکتا ہے، نیت یہ بھی عمل ہے، زبان سے کر سکتا ہے، جسم کے اعضاء سے کر سکتا ہے، جو عبادات کی طریقے پر، تو نیت اس میں ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد اس حکم کا جو ہے اس کی خبر بتلائی گئی کہ جو بھی عمل کرے گا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، جو جیسی نیت ہوگی اس کو اسی حساب سے اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے وہ اجر بھی ملے گا اور اس کا انجام بھی وہی ہوگا۔ اگر عمل صحیح ہے، عمل اگر نیت اس کی اچھی ہے تو وہ عمل بھی اچھا ہوگا، اگر نیت اس کی خراب ہے تو وہ عمل بھی جو ہے وہ خراب ہوگا۔ آگے حدیث کے اندر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فمن كانت ہجرته الى اللہ ورسولہ فہجرته الى اللہ ورسولہ، جس کی ہجرت ہوگی اللہ اور اس کے رسول کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، بس اس کی ہجرت انہی کی طرف ہوگی۔ ومن كانت ہجرته لدنیا یصیبها او امرأة ينکحها فہجرته الى ما ہاجر الیہ، اور جس کی ہجرت ہوگی دنیا حاصل کرنے کے لیے یا کسی خاتون سے شادی کرنے کے لیے، تو اسی کی ہجرت اسی کی جانب ہوگی جس کی نیت اس نے کی ہوگی، جس کی نیت اس نے کی ہوگی۔ تو جو ہجرت ہے، ہجرت کا جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ ایک انسان جو ہے دائرہ اس کفر والے ملک سے اسلام والے ملک کی طرف ہجرت کرے۔ اس کے بعد احکام ہیں جن احکام پر انشاءاللہ تعالی کل کے درس میں گفتگو ہوگی۔ یہاں پر ہمارے درس کا جو وقت ہے وہ ختم ہونے جا رہا ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم۔